بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں علم منطق کی تعریف، علم منطق کا موضوع، علم منطق کی غرض، علم منطق کا واضح اور منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں اور علم منطق کے دیگر نام، ان سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اب یہاں سے مجموعہ منطق کے اندر جو پہلا رسالہ ہے صغرا جس کو کہتے ہیں، اس میں شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم کی تعریف سمجھیے، جس علم کی تصور اور تقسیم جو ہے وہ کیا ہے، تصور اور تصدیق جو ہے وہ تقسیم ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے؟ اس علم کی تعریف ہے اس کو علم حصول حادث بھی کہتے ہیں۔ حصول صورت الشیء فی العقل، حصول صورت الشیء فی العقل، علم کی تعریف کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، کسی چیز کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ علم کی تعریف ہے۔ پھر اس علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تصور اور تصدیق، تصور اور تصدیق۔ وجہ سر یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے اس کے ساتھ حکم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حکم نہ ہو تو تصور، اور اگر حکم ہو تو تصدیق۔ دوبارہ سمجھیے، وجہ سر یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آئی اس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ حکم لگا ہوا ہو تو یہ تصدیق ہے، اور اگر اس کے ساتھ حکم لگا ہوا نہ ہو تو یہ تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصور۔ تو تصور کی تعریف پھر کیا ہوئی؟ تصور کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ساتھ حکم لگا ہوا نہ ہو، جس کے ساتھ حکم لگا ہوا، جیسے زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، اب ان کے ساتھ حکم لگا ہوا نہیں۔ اور تصدیق کی تعریف کیا ہے کہ جس کے ساتھ حکم لگا ہوا ہو۔ تصدیق کی تعریف کیا ہے کہ جس کے ساتھ حکم لگا ہوا ہو۔ مثلا زید نویسندہ است، زید لکھنے والا ہے، زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، زید لکھنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اردو میں آپ آسانی کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کون سا تصور ہے اور کون سی تصدیق ہے۔ آپ اردو میں آسانی کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لگا ہوا نہ ہو تو یہ تصور ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لگا ہوا ہو تو یہ تصدیق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ جیسے یہ دیکھو، یہ چشمہ، اب یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ چشمہ تصور ہے، تصدیق ہے؟ تصور ہے۔ کیوں کہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لگا ہوا، اس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ موبائل، موبائل تصور ہے، تصدیق ہے؟ تصور ہے۔ موبائل ہے جی، موبائل نہیں ہے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ دروازہ، یہ کھڑکی ہے، وہ پردہ ہے، وہ تکیہ ہے، یہ اسٹینڈ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لگا ہوا ہوگا یا نہیں۔ اگر لگا ہوا نہ ہو تو یہ تصور ہے، اور اگر لگا ہوا ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تصدیق ہوگی۔ کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگی۔ سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو تصور اور تصدیق کی تعریف جو ہے کیا ہے؟ تصور کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ساتھ حکم لگا ہوا نہ ہو، جیسے زید، اور تصدیق کی تعریف کیا ہے کہ جس کے ساتھ حکم لگا ہوا ہو، جیسے زید نویسندہ است، زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے۔ تو توجہ کیجیے گا، تصور اور تصدیق کی تعریف میں حکم آیا، تو اب یہاں سے حکم کی تعریف مصنف بیان کرتے ہیں۔ تو حکم کی تعریف کیا ہے؟ اسناد امر الی امر آخر ایجابا کان او سلبا، اسناد امر الی امر آخر ایجابا کان او سلبا۔ یہاں تعریف عربی میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن عربی میں اس وجہ دہرا رہا ہوں کیونکہ جب ایک مرتبہ یاد ہو جاتی ہے تو پھر یہ کافی دیر تک یاد رہتی ہے، برخلاف اردو کے کہ وہ کم یاد رہتی ہے۔ یہ تجربہ دیکھنے کو ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟
حکم کی کیا تعریف ہے؟ اسناد امر الی امر آخر ایجابن کان او سلبن، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا بطور ایجاب یا بطور سلب، بطور ایجاب یا بطور سلب، بطور ایجاب یا بطور سلب. جیسے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، اور زید لیس بکاتب، زید لکھنے والا نہیں ہے. امر سامع، امر سننے والا ہے، وامر لیس بسامع، امر سننے والا نہیں ہے، امر سننے والا نہیں ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم کی تعریف ہے. اسناد امر الی امر آخر ایجابن کان او سلبن، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا بطور ایجاب یا بطور سلب. یہ کس کی تعریف ہے؟ حکم کی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو حکم پھر چونکہ اس کے اندر ایجاب اور سلب دونوں ہے نا، پھر یہاں پر تقسیم بھی کی جاتی ہے بھائی. ایک حکم ایجابی ہے اور ایک حکم سلبی ہے، ایک حکم ایجابی ہے اور ایک حکم سلبی ہے. ٹھیک ہے؟ تو حکم ایجابی کس کو کہیں گے؟ کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا ہے، جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا ہو. جیسے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، یہاں پر کاتب کو زید کے لیے ثابت کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور حکم سلبی کیا ہوگا؟ جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی سلب کی گئی ہو، دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو. جیسے زید لیس بکاتب، زید لیس بکاتب، زید لکھنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر کتابت کی زید سے سلب کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک تصور، تصدیق، اس کی تعریف بیان ہوئی، اور تصور و تصدیق کی تعریف میں حکم آیا تو اس کی تعریف بیان ہوئی اور مثالیں اس کی بیان ہوئی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. تصور ضروری و بدیہی اور تصدیق ضروری و بدیہی، اور اسی طرح تصور نظری و کسبی اور تصدیق نظری و کسبی. دوبارہ سمجھیے، علم منطق یہ تصور اور تصدیق کی تعریفات کے بعد اب یہاں سے تصور اور تصدیق کی تقسیم بیان کرتے ہیں. تصور اور تصدیق کی تقسیم بیان کرتے ہیں. یہاں پر آپ چلو یہ بھی اعتراض سمجھ لو کہ بھائی تصور اور تصدیق کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم تعریف کا تتمہ ہوا کرتی ہے، تقسیم تعریف کا تتمہ ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے یہاں سے تصور اور تصدیق کی تقسیم کو بیان کر رہے ہیں. سمجھ بات آ گئی؟ تو دوبارہ سمجھیے، تصور اور تصدیق ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ضروری و بدیہی اور نظری و کسبی. ضروری و بدیہی اور نظری و کسبی. تو اس طرح تصور کی بھی دو قسمیں ہوئی اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوئی. تصور ضروری و بدیہی اور تصور نظری و کسبی، اور تصدیق ضروری و بدیہی اور تصدیق نظری و کسبی. سمجھ بات آ گئی؟ وجہ سر یہ کہ تصور و تصدیق یہ نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں گے یا نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں گے؟ تصور و تصدیق نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں گے یا نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں گے؟ اگر تصور اور تصدیق یہ نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو تو یہ تصور ضروری و بدیہی اور تصدیق ضروری و بدیہی. اور اگر تصور اور تصدیق یہ نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ تصور نظری و کسبی اور تصدیق نظری و کسبی. تصدیق نظری و کسبی. سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو اب ہر ایک کی تعریف اور مثالیں الگ الگ سمجھیے. تصور ضروری و بدیہی وہ تصور ہے کہ جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو. جیسے برودت، حرارت کا تصور. اب ان تصورات کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھائی دیکھیں کہ بھائی برودت کس طرح ہوتی ہے، سردی کس طرح ہوتی ہے، گرمی کس طرح ہوتی ہے. ان تصورات کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے؟ تصور نظری و کسبی وہ تصور ہے کہ جو غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو. غور و فکر اور نظر و فکر ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جیسے تصور روح،
روح کا تصور، جن کا تصور، ملائکہ کا تصور. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے تصور کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے تصور کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے تصور کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ تصور نظری و کسبی کی مثالوں میں جن اور فرشتہ آیا. تو چلو ان کی تعریفیں بھی آپ سن لیں. جن کی تعریف کیا ہے؟ وہ جسم لطیف ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر یذکر و یؤنث. وہ جسم لطیف ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر یذکر و یؤنث. جن وہ جسم لطیف ناری ہے کہ جو مختلف اشکال اپنا لیتا ہے، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر کی شکل بھی اپنا لیتا ہے. مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. یہ کس کی تعریف ہے؟ جن کی تعریف ہے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ فرشتے کی کیا تعریف ہے؟ ملائکہ کی کیا تعریف ہے؟ ہوا جسم لطیف نوری یتشکل باشکال مختلفۃ سوى الکلب والخنزیر لا یذکر ولا یؤنث. فرشتہ وہ جسم لطیف نوری ہے کہ جو مختلف اشکال اپنا لیتا ہے کتے اور خنزیر کے علاوہ. نہ مذکر ہوتے ہیں اور نہ مؤنث ہوتے ہیں. نہ مذکر ہوتے ہیں اور نہ مؤنث. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک تصور ضروری و بدیہی اور تصور نظری و کسبی ان کی تعریفات اور ان کی امثال کا بیان ہوا. اب یہاں سے تصدیق ضروری و بدیہی کی تعریف اور تصدیق نظری و کسبی کی تعریف سماعت کیجیے. تصدیق ضروری و بدیہی وہ تصدیق ہے کہ جو ہمیں بغیر غور و فکر کے حاصل ہو. جو ہمیں بغیر تصدیق ضروری و بدیہی وہ تصدیق ہے کہ جو ہمیں بغیر غور و فکر کے حاصل ہو. جیسے آگ گرم ہے، جیسے اس کی تصدیق. اب اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تصدیق نظری و کسبی وہ تصدیق ہے کہ جو غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو. وہ تصدیق ہے کہ جو غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو. وہ تصدیق ہے جو غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو. جیسے عالم حادث ہے. عالم حادث ہے. اب اس کی تصدیق کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بھائی عالم کیسے حادث ہے؟ سمجھ بات آ گئی ہے؟ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. تو یہ جو وہ کیا ہے؟ یہ تصدیق نظری و کسبی ہے. تصدیق نظری و کسبی کی کیا تعریف ہے؟ کہ جو ہمیں غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو. سمجھ بات آ گئی؟ جیسے مثال کیا ہے؟ عالم حادث ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر تصور ضروری و بدیہی اور تصور نظری و کسبی اور اسی طرح تصدیق ضروری و بدیہی اور تصدیق نظری و کسبی ان کی تعریف میں غور و فکر کا لفظ آیا. تو غور و فکر کی تعریف کیا ہے؟ غور و فکر کہتے ہیں کہ امور معلومہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول چیز تک پہنچائے. غور و فکر کی کیا تعریف ہے؟ امور معلومہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تک پہنچائے. کسی مجہول تک پہنچائے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ اس کی یوں بھی میں نے بیان کی جاتی ہے تعریف کہ بھائی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچائے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو مختصر جو میں نے کی امور معلومہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تک پہنچائے. امور معلومہ میں اب یہ معلوم عام ہے چاہے وہ معلومات تصوریہ ہوں یا معلومات تصدیقیہ ہوں. ٹھیک ہے. امور معلومہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تک پہنچائے. اب مجہول بھی عام ہے چاہے وہ مجہول تصوری ہو یا مجہول تصدیقی ہو. تو یہ کیا تعریف ہے؟ کس کی تعریف ہے؟ یہ تعریف ہے فکر کی تعریف ہے. نظر و فکر کی تعریف ہے. غور و فکر کی تعریف ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟
امور معلومہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول چیز تک پہنچائے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی توجہ کیجیے گا. وہ جو دوسری تعریف ہم نے کی تھی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر و فکر ہے. توجہ کیجیے گا. اگر معلومات تصوریہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تصوری تک پہنچائے تو اس کو معرف و قول اشارے کہتے ہیں. اس کو معرف و قول اشارے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر معلومات تصدیقیہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے تو اس کو دلیل و حجت کہتے ہیں. اس کو سمجھ بات آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیے. معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول وہ ترتیب ہمیں مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچائے، یہ فکر کی تعریف ہے، نظر و فکر کی تعریف ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ اگر معلومات تصوریہ ہیں تو ہم نے معلومات تصوریہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ ان معلومات تصوریہ نے ہمیں مجہول تصوری تک پہنچایا تو یہ معرف و قول اشارے ہے. یہ کیا ہے؟ اور اگر معلومات تصدیقیہ ہمارے پاس ہیں اور ہم نے ان معلومات تصدیقیہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس ترتیب نے ہمیں مجہول تصدیقی تک پہنچایا تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل اور حجت ہے. یہ دلیل اور حجت ہے. تو معرف و قول اشارے اس کی مثال سمجھیے جیسے حیوان ہے. حیوان ہمیں معلوم ہے. حیوان کی کیا معنی ہے بھائی؟ جو ارن جسم نام حساس متحرک بالارادہ. حیوان کی کیا تعریف ہے؟ جو ارن جسم نام حساس متحرک بالارادہ. ہمیں حیوان کا پتا ہے کہ بھائی یہ جوہر بھی ہے، یہ جسم بھی ہے، یہ نامی بھی ہے، یہ حساس بھی ہے اور یہ متحرک بالارادہ بھی ہے. سمجھ بات آ گئی ہے؟ پھر ناطق جو ہے اس کا معنی ہمیں پتا ہے. ناطق کا معنی ہے دریافندہ معقولات، معقولات کو جاننے والا، معقولات کو سمجھنے والا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ معلومات ہے. حیوان کی بھی ہمیں معلوم خبر ہے، ناطق کی بھی ہمیں خبر ہے. اب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا، اس طرح ترتیب دیا اور ہم نے کہا حیوان ناطق. ہم نے کہا تو ہم نے جب کہا نا حیوان ناطق تو اس سے ہمیں انسان حاصل ہو گیا. اس سے ہمیں انسان کا تصور حاصل ہو گیا. اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ انسان کا، جو پہلے معلوم بلکہ مجہول تھا. پہلے معلوم نہیں تھا بلکہ مجہول تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان کا تصور ہمیں حاصل ہو گیا. کیوں کہ ہم نے معلومات تصوریہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس ترتیب نے ہمیں مجہول تصوری تک پہنچایا. سمجھ بات آ گئی ہے؟ تو انسان کا تصور ہمیں پہلے حاصل نہیں تھا. جب ہم نے معلومات تصوریہ کو ترتیب دیا تو اس ترتیب نے ہمیں مجہول تصوری تک پہنچایا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اسی طرح معلومات تصدیقیہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے تو اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. جیسے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، عالم کے اندر تغیر ہے. کیسے تغیر ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ رات ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ بھائی سردی ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ گرمی ہے. ٹھیک ہے؟ کبھی کون سا موسم ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ عالم کے اندر تغیر ہے. ہم نے دیکھا کہ عالم کے اندر تغیر ہے تو ہم نے کہا العالم متغیر، العالم متغیر. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے. ہم نے کہا بھائی وَكُلُّ مُتَغَيَّرٍ حَادِثٌ، ہر متغیر جو کیا ہے؟ حادث ہے. تو ہم نے نتیجہ اخذ کیا، ہم نے کہا العالم حادث. ہم نے کہا العالم حادث. تو یہ کیا ہوا کہ معلومات تصدیقیہ میں اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل اور حجت ہے. یہ دلیل اور حجت ہے. اور اس کی مثال ہم نے آپ کو بتا دی. کافی ہے.